بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دور دراز وادی میں ایک چھوٹا سا گاؤں گلشن پور واقع تھا۔ یہ گاؤں پہاڑوں کے درمیان چھپا ہوا تھا، جہاں سبزات، چشمے اور پرندوں کی چہچہاہٹ نے قدرتی حسن بکھیر رکھا تھا۔ اس گاؤں میں ایک یتیم لڑکی آمنہ اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ آمنہ نہایت نیک دل، محنتی اور خواب دیکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ ہمیشہ آسمان کی طرف دیکھ کر پریوں کی دنیا کے بارے میں سوچا کرتی تھی اور دادی سے فرمائش کر کے پریوں کی کہانی سنا کرتی تھی۔ ایک رات جب آمنہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، آسمان پر ایک چمکتی ہوئی روشنی نمودار ہوئی۔ یہ کوئی عام تارا نہیں تھا، بلکہ ایک روشن سی گولی کی طرح تیزی سے آسمان سے زمین کی طرف آ رہا تھا۔ اچانک وہ روشنی آمنہ کے باغ کے بیچوں بیچ آ کر گری۔ آمنہ بھاگتی ہوئی باہر آئی اور دیکھا کہ زمین پر ایک چمکتی ہوئی جادوئی چھڑی رکھی ہے، جو ہلکی ہلکی روشنی دے رہی ہے۔ آمنہ نے چھڑی کو ہاتھ میں اٹھایا۔ چھڑی جیسے ہی اس کے ہاتھ میں آئی، اچانک ایک روشنی کا طوفان اٹھا اور اس میں سے ایک حسین و جمیل پری ظاہر ہوئی۔ وہ چمکدار سفید لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے پر چاندنی کی طرح جگمگا رہے تھے۔ آمنہ حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ پری نے مسکرا کر کہا، میرا نام نوری ہے، میں پریوں کی دنیا سے آئی ہوں۔ یہ جادوئی چھڑی تمہارے نصیب میں لکھی گئی ہے۔ تمہارے دل کی نیکی اور خلوص نے مجھے اپنی طرف کھینچا ہے۔ آمنہ نے دبے لہجے میں پوچھا، یہ چھڑی کیا کر سکتی ہے؟ پری نے جواب دیا، یہ چھڑی بہت طاقتور ہے، لیکن صرف وہی شخص اسے صحیح طریقے سے استعمال کر سکتا ہے جس کا دل صاف ہو۔ یہ چھڑی تمہیں 3 خواہشیں پورے کرنے کا حق دیتی ہے، لیکن یاد رکھو، ہر خواہش کا اثر صرف نیکی کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر تم خود غرضی سے کام لوگی تو چھڑی کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ آمنہ نے وعدہ کیا کہ وہ اس چھڑی کا صرف بھلائی کے لیے استعمال کرے گی۔ اگلی صبح گاؤں کے لوگ پریشان تھے۔ قریبی ندی خشک ہو چکی تھی اور فصلوں کو پانی نہ ملنے کی وجہ سے قحط کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ آمنہ نے اپنی پہلی خواہش نیکی کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے چھڑی کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، میں چاہتی ہوں کہ ہماری ندی دوبارہ بہنے لگے تاکہ ہمارے کھیتوں میں زندگی لوٹ آئے۔ چھڑی نے ایک سنہری روشنی پیدا کی اور چند لمحوں میں ندی میں پانی بہنے لگا، جیسے کسی جادو نے زندگی کو پھر سے جنم دے دیا ہو۔ گاؤں کے لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ انہوں نے آمنہ کو دعائیں دیں، لیکن وہ سب کو یہی کہتی رہی کہ یہ کسی معجزے کا نتیجہ ہے۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں میں خوشحالی آنے لگی، لیکن ایک دن ایک لالچی زمیندار کو آمنہ کی جادوئی چھڑی کے بارے میں پتہ چل گیا۔ وہ طاقت اور دولت کا پجاری تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آمنہ سے چھڑی چھین لے گا۔ ایک رات وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آمنہ کے گھر میں داخل ہوا، لیکن نوری پری نے وقت سے پہلے سب جان لیا۔ اس نے آمنہ کو ایک خواب میں خبردار کیا، یاد رکھو، دوسری خواہش کا وقت آ گیا ہے، اسے سمجھداری سے استعمال کرو۔ جب وہ سردار زبردستی سے چھڑی چھیننے لگا، آمنہ نے چھڑی کو ہوا میں بلند کیا اور کہا، میری خواہش ہے کہ جو بھی برائی اس چھڑی کے قریب آئے وہ اپنی طاقت کھو بیٹھے۔ چھڑی سے ایک زوردار روشنی نکلی اور جابر اور اس کے ساتھی زمین پر گر پڑے۔ ان کے دلوں سے نفرت نکل گئی اور نادم ہو کر آمنہ سے معافی مانگنے لگے۔ آمنہ نے انہیں معاف کر دیا اور سب کو بتایا کہ طاقت صرف نیکی کے کاموں میں ہی عزت دیتی ہے، ورنہ وہ بوجھ بن جاتی ہے۔ اب صرف ایک خواہش باقی تھی۔ نوری پری نے آمنہ سے کہا، اب تم آخری خواہش کر سکتی ہو، سوچ سمجھ کے مانگو، تم کچھ بھی مانگ سکتی ہو، دولت، محل، جادوئی طاقت، سب کچھ۔ آمنہ نے خاموشی سے سوچا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میری آخری خواہش ہے کہ میری جادوئی چھڑی ہمیشہ ان لوگوں کے پاس جائے جن کا دل نیکی سے بھرپور ہو، تاکہ دنیا میں روشنی قائم رہے۔ نوری پری نے مسکرا کر کہا، تم نے سب سے عظیم خواہش مانگی ہے، تمہارا نام پریوں کی دنیا میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ کہتے ہی چھڑی کی روشنی آمنہ کے ارد گرد پھیل گئی اور اس کی آنکھوں کے سامنے چھڑی آسمان کی طرف واپس چلی گئی اور نوری پری بھی آسمان میں